برات کے بارے میں خوب سمجھ لیں، بہت سارے کام کیے جاتے ہیں۔ اس رات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے عبادت کی فضیلت ہے، ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اس رات قبرستان جانا چاہیے۔ تیسری بات یہ بتائی جاتی ہے اس رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ چوتھی بات یہ بتائی جاتی ہے اس رات قرآن نازل ہوا ہے۔ پانچویں بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اس رات میں پٹاخے وٹاخے، یا چھٹی یہ کہ نہانا دھونا چاہیے۔ ساتویں یہ کہ کوئی میٹھا میٹھا کھانا چاہیے، کھلانا چاہیے، برکت ہوتی ہے جس میں جی پتوں کا، پیری کے پتوں سے نہاتے ہیں لوگ۔ تو ان میں صرف ایک عبادت ایسی ہے جس میں اختلاف ہے۔ جمہور حضرات اس کے قائل ہیں کہ شب برات کی رات میں عبادت کا ثواب دوسری راتوں سے زیادہ ملتا ہے، اور بعض اس کے قائل ہیں کہ عبادت کی بھی کوئی فضیلت نہیں ہے سرے سے، کہ شب برات کی رات کی عبادت پہ کئی ضعیف حدیثیں ہیں۔ تو اس لیے محدثین کا اصول ہے کہ جب بہت ساری ضعیف حدیثیں جمع ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی۔ اس لیے جمہور اس کے قائل ہیں کہ اس رات عبادت کرنی چاہیے، دوسری راتوں سے اس رات عبادت کا ثواب زیادہ ہے۔ تو کرنے کا کام صرف اور صرف اور صرف عبادت ہے بس۔ قبرستان کے بارے میں حدیث صحیح نہیں ہے۔ اگر فرض کر لو ہے صحیح تو پوری زندگی نبی ایک بار قبرستان گئے ہیں اور آپ ہر سال جاتے ہو۔ پھر نبی اکیلے گئے ہیں چپکے سے رات کے اندھیرے میں، آپ جتھے بنا کے جاتے ہو، اور اندھیرے نہیں، وہاں لائٹنگ ہوتی ہے۔ تو یہ سنت تھوڑی ہے، تو خلاف سنت ہو گیا نا۔ پھر صحابہ میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ زندگی میں اس رات میں ایک بار بھی قبرستان گئے ہوں، ایک بار بھی قبرستان گئے ہوں۔ تو یہ ایک ایسی سنت ہے جس پر صحابہ نے عمل نہیں کیا۔ نہانا دھونا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، حلوے مانڈے پٹاخے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن میں صاف طور پر ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن نازل کیا ہے کس میں؟ لیلۃ القدر میں، رمضان کی آخری عشرے میں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، سارے تقدیر کے سال بھر کے فیصلے اس شب قدر میں ہوتے ہیں۔ تو اتنی واضح قرآن کی آیتیں موجود ہیں، تو شب برات کے بارے میں ایسی روایتیں موجود نہیں ہیں، سمجھتے ہو؟ اس لیے بعض ائمہ اس کے قائل ہے کہ بعض رافضیوں نے، بعض لوگوں نے لیلۃ القدر جو ہے نا رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اس رات کی ویلیو کو گھٹانے کے لیے اس کی اہمیت بڑھائی ہے، تاکہ اس رات کی ویلیو کیا ہو جائے؟ کم ہو جائے۔ تو اس کے مقابلے میں اس رات کو لا کے کھڑا کر دیا۔ جو سارے فضائل لیلۃ القدر کے تھے وہ کہاں چسپا کر دیے؟ 15 شعبان۔ قرآن کہہ رہے ہیں واضح طور پہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا۔ شب برات والے کیا کہتے ہیں؟ 15 شعبان کو نازل کیا، کہتے ہیں اس میں بھی کیا، اس میں بھی کیا، پھر تعویلات کی جاتی ہیں۔ لیکن ایک بات قرآن اتنے واضح انداز میں بیان کر رہے ہیں، تو جو فضیلت جس رات کو حاصل ہے وہ اسی رات کو دینی چاہیے۔ تو 15 شعبان کو صرف اتنا اگر کرنا ہے تو صرف انفرادی طور پر عبادت کی جائے، اس کا بھی کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے۔ تو باقی یہ قبرستان والی جانے والی بات بھی کمزور ہے، اور اس رات میں فیصلوں والی اور حلوے مانڈے اور تہوار تو رات کو اسلام میں ہوتے ہی نہیں ہے۔ اسلامی تہوار تو دن میں ہوتے ہیں، خوشی دن میں منائی جاتی ہے۔ اسلام میں راتیں عبادت یا نیند کی ہیں، خوشیوں کی راتیں نہیں ہوتی، چراغا نہیں ہوتا۔ عید الفطر دن میں ہے نا، عید الاضحیٰ بھی کب ہے؟ دن میں۔ جمعے کی نماز بھی کب ہے؟ دن میں ہے، جس میں کراؤڈ ہوتا ہے، جس میں نہا دھو کے ہم آتے ہیں، ساری دن کی اعمال ہیں، یہ رات کے نہیں ہے۔ رات سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، یا عبادت کرنے کے لیے۔ صلاۃ و تسبیح کی جماعت بھی بدعت ہے، پڑھنی ہے انفرادی طور پہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ جماعت صلاۃ و تسبیح کی جائز نہیں ہے۔ شعبان کو قبرستان ثواب سمجھ کے جانا بدعت عمل ہے، کوئی صحیح حدیث موجود ہی نہیں ہے، انتہائی کمزور حدیث ہے، زندگی میں ایک بار والی ہے، صحابہ سے وہ بھی ثابت نہیں ہے، اور وہ بھی چپکے سے گئے، آپ جتوں کی جگل میں جا رہے ہو۔ تو یا تو یہ بدعت ہے یا بدعت کی تائید ہے۔ دوسرا کام، اس رات کو لوگ کہتے ہیں نہاؤ دھو اور تہوار ہے، تو تہوار اسلام میں دن میں ہوتے ہیں، راتوں میں۔ عیسائیوں کے، ہندوؤں کے تہوار ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کے تہوار دن کی روشنی میں ہوتے ہیں، رات کے اندھیروں میں نہیں ہوتے۔ راتیں عبادت کی ہوتی ہیں، تہوار نہانا دھونا اچھے کپڑے یہ دن کے کام ہیں۔ تیسرا کام کیا ہے؟ حلوہ مانڈا، حلوے مانڈے پکاتے ہیں۔ تو جب تہوار ہی نہیں ہے تو حلوے کس بات کا بھائی؟ حلوے تو عیدوں میں، خوشیوں میں ہوتے ہیں نا، ہمارے تہوار دن میں ہوتے ہیں بھائی، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعے کا بھی دن میں ایک قسم کا تہوار ہے، یہ بھی دن کی روشنی میں۔ تو آپ نے حلوے مانڈے بھی نہیں۔ پھر اس رات کو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، قرآن میں صاف طور پر ہے کہ وہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں، اور ہم نے قرآن بھی کب نازل کیا؟ رمضان میں اور لیلۃ القدر میں، بالکل واضح قرآن کی آیتیں ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو 15 شعبان والی حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے کہ اس رات فیصلے ہوتے ہیں، وہ قرآن کے مقابلے میں جاندار، سند کے لحاظ سے مضبوط نہیں ہے۔ چوتھی بات ہے پٹاخے، شب برات کے پٹاخے۔ تو بھائی یہ تو پٹاخے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ آپ کیوں ایک رات کو ایک عبادت کا عنصر دے کے اس میں پٹاخے پھوڑ رہے ہیں؟ لوگوں کی نیندیں خراب ہوتی ہیں، ہارٹ پیشنٹ پریشان ہو جاتے ہیں، بہت بڑی آگ لگ جاتی ہے بعض دفعہ، یہ عمل بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور دن کا روزہ 15 شعبان کا، وہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت 15 شعبان کا روزہ اور اس رات کو تقدیر کے فیصلے وغیرہ یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ ہاں اب جو ہے عبادت ہے یا نہیں ہے، تو جمہور کے نزدیک اس میں عبادت کی فضیلت ہے، لیکن بعض محققین اس فضیلت کے بھی قائل نہیں۔ تو اختلافی مسئلہ ہے، اجماعی مسئلہ نہیں ہے۔ لہذا کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو بھائی عبادت کرے، تو اللہ سے امید ہے کہ اس کو اس رات میں عبادت کا ثواب دوسری راتوں کی نسبت زیادہ ملے گا۔ ہاں اب عبادت کا کوئی خاص طریقہ منقول نہیں ہے کہ یہ پہلی رکعت میں یہ اتنی دفعہ پڑھو، دوسری رکعت میں اتنی دفعہ پڑھو، اور نفلی عبادت شریعت ترغیب دیتی ہے گھر میں کرنے کی۔ افضل کیا ہے کہ گھر میں عبادت کی جائے۔ اب اگر آپ سمجھتے ہیں گھر میں دل نہیں لگے گا تو پھر مسجد میں آ جائیں،
لیکن اجتماعی سطح پہ مسجد میں جماعتوں کی نمازیں قائم کرنا، اجتماعی قرآن خوانیاں کرنا، یہ تمام اعمال بدعت ہیں. تو چلو کسی بہانے عبادت کر لو، تو اس میں یہ ہے کہ انفرادی کرنی ہے، بہتر ہے گھر میں کی جائے، نہیں تو مسجد میں کر لیں آ کے. اور کوئی خاص طریقے کی عبادت نہیں کرنی، تلاوت ہے، دعائیں ہیں، ذکر ہے، نماز ہے، بس جیسے عام طریقے سے پڑھتے ہیں اسی طریقے سے کریں.